علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں ناول۔ تم نے ٹھیک ہی کہا تھا رابعہ، تمہارا ایک ایک حرف سچ ثابت ہوا ہے۔ آج تمہیں کھو دینے کے 6 برس بعد میں تمہاری یاد میں ہی کھویا رہتا ہوں۔ میری زندگی پرچھائیوں کو چھو لینے کی خواہش میں تم سے ہار گیا۔ پیا کا ثمر نہیں چاہتی۔ کتاب کی پشت پر موجود اس کی مسکراتی تصویر کو مخاطب کر کے ریحان احمد نے رابعہ کی اس نظم کو پڑھتے ہوئے درمیان ہی میں کتاب بند کر دی۔ اس نے خود سے پیار کا اعتراف کیا تھا، پچھلے 6 برسوں میں کئی بار یہ اعتراف کر چکا تھا۔ جب رابعہ نے اپنے پہلے شاعری مجموعے کو ترتیب دیا اور اس کو بڑے ڈھکے چھپے انداز میں ریحان احمد کے نام کیا تو وہ تڑپ کر رہ گیا۔ یوں تیری شناخت مجھ میں اترے پہچان تک اپنی بھول جاؤں۔ اسے یاد تھا رابعہ ہمیشہ اس کو یہی ایک شعر سناتی تھی، اور جب وہ پوچھتا کہ اس میں آخر ایسی کون سی بات ہے تو وہ بڑی بے نیازی مگر ذو معنی لہجے میں کہہ دیتی، کچھ نہیں، یہ وقت آنے پر آپ کو معلوم ہوگا۔ اور جب اس کے پہلے ہی مجموعہ کلام نے نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے، اور رابعہ کا لکھا ایک ایک حرف جو اس نے ریحان احمد کی محبت میں ڈوب کر لکھا تھا اس کی پہچان بن گیا، تب اس نے جانا تھا کہ وہ کیسے اس کے الفاظ کی صورت اس کی پہچان بن گیا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ کچھ بھی نہ تھی، مگر نہیں، وہ چھوٹی موٹی سی نرم اور نازک لڑکی اپنے ذات میں کل کائنات تھی۔ اس کا نازک وجود ایک مضبوط سیسہ پلائی دیوار کی طرح ہر طوفان کے آگے ڈٹ گیا تھا، ٹکرا گیا تھا ہر طوفان سے۔ اس کی وہ آنکھیں، وہ گہری گہری جگنوں کی مانند چمکتی آنکھیں جن میں زندگی اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ کھلکھلائی دکھائی دیتی تھی، اپنی چمک کھو دینے کے بعد بھی پہلے سی سحر طرز تھی۔ اپنے گلابی چہرے کے سحرانہ نقوش میں اداسی اور زردی گھل جانے کے باوجود وہ دلوں کو تباہ کرنے کا فن جانتی تھی۔ وہ جو ایک کمزور دل اور ڈرپوک لڑکی مشہور تھی، کیسے اب تنہا دنیا کے ہجوم میں اپنا ایک مقام بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ جو سراپا اس کی تھی، جس کا دل، جس کی روح اس کی تھی، مگر وجود کو حاصل کرنے سے چند لمحوں قبل اس نے اسے کھو دیا تھا، شاید اس لیے کہ وہ بہت مادہ پرست تھا اور وہ محبت پرست تھی۔ 6 برس پہلے اقرار کا ایک لمحہ ریحان احمد کی آنکھوں میں عکس بن کر اترنے لگا تھا۔ لب خاموشی سے اظہار تمنا چاہیں، بات کرنے کو بھی تصویر کا لہجہ چاہیے، تو چلیے ساتھ تو آہٹ بھی نہ ہونے پائے، درمیان ہم بھی نہ ہوں، یوں تجھے چاہیں۔ یہ محبت کے لطیف نرم و ملائم مدھر جذبوں سے پر لہجہ کس کا تھا؟ وہ اپنے کمرے کے باہر ہی ٹھٹر کر رک گیا تھا۔ اسی لہجے کے رچاؤ اور آواز کی محبت اور شیرینی نے اس کے دل کے نہا خانوں میں 6 برس سوئے ہوئے کسی جذبے کو جھنجھوڑ کر جگا دیا تھا۔ وہ بے خود سا ہو گیا تھا، تجسس بھی۔ بڑی شدید حیرت ہو رہی تھی اسے اپنے کمرے میں کسی لڑکی کی موجودگی اور اس کی آواز سن کر۔ وہ آج اپنے محسوس وقت سے پہلے گھر لوٹ آیا تھا۔ اماں اور نینی بہن اس کی پڑوس میں گئی ہوئی تھی، کہیں قرآن خوانی تھی۔ یہ خبر اسے آتے ہی اپنے چھوٹے بھائی دانیال سے، جو گلی میں بچوں کے ساتھ دھول مٹی میں لت پت کھیلنے میں مصروف تھا، مل گئی تھی، اور اس کی اطلاع کے مطابق گھر میں اس وقت صرف رابعہ آئی تھی، جو اس کی پھوپھی ذات تھی اور پھوپھا جان اور پھوپھی جان کی اکلوتی اولاد تھی۔ ان دنوں FSC کے پیپرز دینے کے بعد چھٹیاں گزارنے اپنے ماموں کے گھر رہنے آئی ہوئی تھی۔ انتہائی ذہین اور خاموش طبع لڑکی تھی، جو شاید کبھی بولی ہی نہ تھی۔ ریحان احمد تو اسے خاموش کردار کہتا تھا، اس لیے اس کے سامنے وہ سوائے سلام کرنے کے اور کوئی لفظ منہ سے نکالتی ہی نہ تھی، حتیٰ کہ اپنی لمبی گھنی سیاہ خمدار پلکیں بھی جھکائے رکھتی تھی۔ چہرے کے سحرانہ نقوش ایسے لمحوں میں سے کسی سنگ تراش کا خوبصورت شاہکار ہی ثابت کرتے تھے۔ وہ ریحان احمد کو ہمیشہ بڑی ہی سیاہ چادر میں سر سے پیر تک پیک ہوئی ہی نظر آئی تھی۔ اس نے تو کبھی اس کی پیشانی بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ چھوٹی موٹی سی شرمیلی ہی نہیں، انتہائی الگ تھلگ رہنے والی لڑکی تھی۔ کم از کم ریحان احمد نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس کے کمرے میں رابعہ موجود ہوگی، وہ رابعہ جو اپنی حسن و بے نیازی کے باعث ریحان احمد کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ مگر وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دبے قدموں کمرے میں داخل ہو کر کارپیٹ پر چلتا ہوا اپنے بیڈ کے قریب پہنچا تو سائڈ ٹیبل پر رکھی اس کی تصویر کو ہاتھوں میں تھامے اس کے رستے ہوئے درد کو شاید دل میں
اتار لینے کے لیے دراز چمکدار سیاہ بالوں نے تقریباً اس کے وجود کو اور جھکے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ ان کو اپنی عبادت اور ریاضت میں کہ جان ہی نہ پائی کہ ریحان اس کے سر پر پہنچ چکا ہے اور ششدر سا کھڑا ہے۔ دیگر تصویر کو واپس رکھ دیجیے، میں آ گیا ہوں، کہیے کیا اظہار کرنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ اس کے سرد سپاٹ آواز نے ساکت وجود میں بھونچال پیدا کر دیا۔ بڑی سرعت سے اس نے فریم واپس ٹیبل پر رکھ کر جب اس کی جانب رخ موڑا تھا تو ریحان احمد ساکت ہی رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی جو سرتاپا ایک سیاہ چادر کی پناہ میں سمٹی رہتی تھی اس وقت اس کے سامنے یوں موجود تھی کہ اس کا آنچل بھی اس کے ایک کندھے پر پڑا تھا۔ ڈھیلے ڈھالے گلابی کرتے شلوار میں وہ اس وقت اپنے سر کو جھکائے مجرموں کی طرح بے حد شرمندہ ہی اس کے سامنے موجود تھی۔ قدموں نے شاید اٹھنے سے انکار کر دیا تھا اور ورنہ وہ کب کی بھاگ چکی ہوتی۔ اپنی چوری پکڑ جانے اور اپنے موجودہ حلیے میں ریحان احمد کے سامنے موجود ہونے کے احساس نے اس کو خفت و حیا، ندامت اور شرمندگی سے پل میں دراز اور اگلے ہی لمحے سرخ کر دیا تھا۔ ندامت اور شرمندگی سے پل میں زرد اور اگلے ہی لمحے سرخ کر دیا تھا۔ وہ اعتراف محبت جو وہ شیر کی صورت ریحان احمد کی تصویر سے کر چکی تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ریحان اسے سن لے گا، اور اب وہ اس کے رد عمل کی ہولناکی کا سوچ سوچ کر اندر ہی اندر لرزاں اور ہراساں تھی۔ اور دوسری جانب ریحان احمد اس کی اسی روپ، اس کے اعتراف محبت اور اپنے جذبوں کے دو طرفہ ہونے کے احساس کے زیر اثر مسرت و بے یقینی، سرشاری اور حیرانگی کی کیفیت کا شکار ہو کر خاموش کھڑا اسے دیکھے جا رہا تھا، جو بے دردی سے اپنے گلابی لبوں کو کچل رہی تھی اور وہاں سے جلدی نکل نہیں سکتی تھی۔ اچانک ہی ریحان احمد کے اندر طوفان سا اٹھا۔ یہ حقیقت ہے یا وہ روپ جو میں دیکھ گیا ہوں، اور یہ تمہاری میرے کمرے میں موجودگی آخر کیا ہے؟ یہ سب محض اتفاق، حادثہ یا کوئی سوچا سمجھا منصوبہ؟ بولو، جواب دو۔ آخر اپنی حیرتوں پر قابو پا کر وہ سوال نامہ لیے اس پر برس ہی پڑا تھا، اور اس کا لہجہ جو اچانک آگ برسانے لگا تھا، اس سے وہ بری طرح گھبرا کر دو قدم پیچھے ہٹی اور جس سے پہلے کہ پلٹ کر باہر بھاگتی اس کی نظروں کے سامنے غائب ہو جاتی، وہ اس کی راہ میں آ گیا اور جلدی سے بڑھ کر دروازہ بند کر کے کمرے کو لاک لگا کر اس کی جانب بڑھا، جو اب خوفزدہ سی پھٹی پھٹی آنکھوں میں بے یقینی لیے بہت سے خدشات میں گھری وہموں کے شکار اس کے وحشتناک تیوروں سے ہراساں تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اور جوہریت سے پریشان، اس کے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ پیچھے ہٹتی جا رہی تھی، مگر آخر کہاں تک؟ آخر دیوار سے جا ٹکرائی اور اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے فرار کا کوئی اور راستہ تلاش کرتی، ریحان احمد اس تک جا پہنچا۔ اس کے بہت بے حد قریب کھڑے ہو کر اس نے دونوں ہاتھ دیوار پر اس طرح جمائے کہ اس کے گرد حصار سا بن گیا۔ اس نے فرار کے لیے نگاہ دوڑائی مگر ناکام لوٹ آئی۔ اس وقت تو وہ مکمل طور پر ریحان احمد کے رحم و کرم پر تھی، جو اس کے من مندر کا دیوتا تھا، مگر اس وقت وہ دیوتا نہیں جلاد لگ رہا تھا، ظالم اور سفاک۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی گرم سانسوں کی تپش رابعہ کے رخساروں کو جھلسا رہی تھی اور دھڑکنوں کا شور الگ حشر برپا کر رہا تھا۔ بولو رابعہ، یہ سب کیا ہے؟ کیا جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا وہ سچ ہے؟ اس کا لہجہ اتنا درست اور انداز اتنا صفاقانہ تھا کہ جیسے اگر اس نے اس کے لفظوں کی نفی کی تو وہ ابھی اور اسی وقت اس کو زندہ زمین میں دفن کر دے گا۔ وہ تھا ہی ایسا سدا کا شدت پسند، جنونی اور جذباتی دیوانہ، اور یہ بات رابعہ بھی دانیال نینی سے سن چکی تھی، جو اس کی وحشتوں اور جنون کے مظاہرے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف ہوتا تو وہ سب کا دم نکال لیتا تھا۔ وہ ہنگامہ مچانا حد نہیں، اور یہ معاملہ تو تھا بھی اس کے اپنے دل کی آبادی اور بربادی کا۔ یہاں تو وہ اپنی تمام کشتیاں جلا کر پہنچا تھا اور ابھی قرار چاہتا تھا۔ رابعہ اس کے اس انداز پر کنسی کھڑی رہ گئی، دونوں کسی کے آ جانے کے احساس سے آ رہی تھی شاید۔ بولو، بولتی کیوں نہیں ہو؟ بولو، کیا یہ سب جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ سب میرے خوابوں کی تعبیر ہی ہے نا؟ میرے جذبوں کی شدت اور محبتوں کے دو طرفہ ہونے کا اظہار ہی ہے نا؟ انتہائی غصے اور جھنجھلاہٹ میں وہ اپنے جذبوں اور محبت کا اعتراف کر چکا تھا اور پھر یوں خاموش ہوا جیسے ہار گیا ہو۔ رابعہ نے حیرت اور سرخوشی کے عالم میں اس کے لبوں سے نکلنے والے حرفوں کو سنا اور اس سے پہلے کہ وہ پلٹ جاتا اپنے اظہار شرمندگی اور اس کی خاموشی سے مایوس ہو کر آہستہ سے بول اٹھی، ہاں، یہ سب سچ ہے،
اور اس کا یہ اقرار ریحان احمد کے جنون کو ایک نیا روپ دے گیا۔ عورت بھی محبت کے اظہار میں پہل کرنے کو اچھا نہیں سمجھتی، اپنی نسوانیت کی، اپنی وقار کی توہین سمجھتی ہے۔ یہ بات ریحان احمد کو اسی لیے بالکل درست لگی کہ رابعہ کے گلابی چہرے کا ایک ایک نقش اور رنگ اس بات کا گواہ تھا کہ یہ اس کے اظہار کا اعتبار ہے، اور تب وہ رابعہ سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ I love you رابعہ، I'm crazy for you۔ اس کے ولہانہ اظہار نے رابعہ کو حیرت کر دیا تھا، چہرے پر شرم کے رنگ ابھر آئے تھے۔ پلیز میرا دم نکل رہا ہے۔ اس کی سخت ہوتی گرفت نے اس کی سانسوں کی آمد و رفت کو روک دیا تھا۔ تبھی وہ بری طرح چلا اٹھی تھی اور وہ جیسے عالم ہوش میں لوٹ آیا اور اسے یکلخت کسی احساس جرم یا گناہ یا ندامت و پشیمانی میں گھبراتے ہی اپنے بازوں کی قید سے آزاد کر دیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر اس کی سخت ہوتی گرفت نے اس کی سانسوں کی آمد و رفت کو روک دیا تھا۔ تبھی وہ بری طرح چلا اٹھی تھی اور وہ جیسے عالم ہوش میں لوٹ آیا اور اسے یکلخت کسی احساس جرم یا گناہ یا ندامت و پشیمانی میں گھبراتے ہوئے اپنے بازوں کی قید سے آزاد کر دیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر رخ موڑ دیا، جبکہ وہ اپنی منتشر دھڑکنوں کو قابو میں کرنے کے لیے اپنے کپکپاتے وجود کی کپکپاہٹوں پر قابو پانے کی کوششوں میں اس کی کیفیت جان ہی نہ سکی۔ I'm sorry, I'm really very sorry رابعہ، میں کوئی حق نہ رکھنے کے باوجود تمہارے اتنا قریب چلا آیا، اس میں میری شعوری کوشش کا کوئی دخل نہ تھا، یہ سب بے اختیاری میں ہوا، مجھے معاف کر دینا رابعہ۔ اگر تم ہرٹ ہوئی ہو تو پلیز، مجھے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ صددرجہ شرمندہ اور نادم تھا۔ رابعہ کو اپنے اس بے خبری پر بے طرح پیار آیا جو اپنے اور اس کے بیچ موجود اپنے حقوق رکھنے والے مضبوط ترین اور مقدس ترین رشتے میں بندھا تھا، مگر بے خبر تھا۔ اسے فخر بھی تھا کہ اس کے والدین نے اس کے لیے جو کیا تھا وہ اس کے قائل تھا اور لاکھوں میں ایک بھی کیا تھا۔ وہ واقعی اب پہلے کا ریحان نہ تھا۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کر پائی تھی اور بنا کوئی جواب دیے دروازے کا لاک کھول کر وہاں سے بھاگ گئی تھی، اور ریحان احمد اس کے یوں بھاگ جانے پر احساس ندامت اور حیرت سے ساکت رہ گیا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ اس وقت تک اماں اور نینی دانیال یا ابا گھر نہیں آئے تھے، ورنہ شاید دونوں ہی احساس شرمندگی سے زندہ زمین میں دفن ہو جانے کی دعائیں مانگنے لگتے۔ السلام علیکم اماں، ریحان نے صحن میں آتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، تو کب آیا ہے بیٹا؟ اماں دانیال کی خبر لیتے لیتے اچانک اس کو سامنے دیکھ کر ٹھٹک کر سوالیہ ہو گئی تو وہ اندر ہی اندر جذبہ ہو گیا۔ ابھی آیا ہوں اماں، 10 منٹ پہلے۔ کمال صفائی سے جھوٹ بولا تھا اس نے۔ اماں نے سر سے پیر تک اس کو بغور نظروں میں پرکھا۔ رابعہ کدھر ہے؟ اماں کا لہجہ رابعہ کے لیے ہمیشہ ہی سرد و سپاٹ ہو کر بے لچک ہو جاتا تھا۔ پتہ نہیں اماں، وہ آپ کے ساتھ نہیں گئی تھی کیا؟ دانیال تو کہہ رہا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اس نے دانستہ جھوٹ بولا تھا کسی خوف کے زیر اثر، اور اماں کو یقین آیا یا نہیں یہ تو وہ نہیں جان پایا، مگر وہ کچھ مطمئن ضرور ہو گئی تھی۔ رابعہ رابعہ، اماں نے جلال سے پکارنا شروع کیا تو وہ بھاگتی ہوئی سیاہ چادر میں لپٹی حواس باختہ سی اپنے کمرے سے باہر نکلتی نظر آئی۔ جی ممانی جان، اس کا لہجہ گھبرایا ہوا اور انداز میں پریشانی لیے ہوئے تھا، آنکھوں میں خوف اور وحشت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ کہاں تھی تو؟ ریحان کب سے آیا ہوا ہے؟ تو اس نے کھانے کا پوچھا نہ چائے پانی کو؟ اماں کا لہجہ درست ہی نہیں۔ کہاں تھی تو؟ ریحان کب سے آیا ہوا ہے؟ کہاں تھی تو؟ ریحان کب سے آیا ہوا ہے؟ تو نے اسے نہ کھانے کو پوچھا نہ چائے پانی کو؟ اماں کا لہجہ درست اور غصے والا بھی۔ رابعہ ریحان کے سامنے اس عزت افزائی پر کڑ کر رہ گئی۔ ایک شکوہ کرتی نظر ریحان احمد پر ڈال کر پلکیں جھکا لی۔ آنسوؤں سے لرزیز شکوہ کرتی آنکھوں میں عجیب سا دکھ تھا جو ریحان احمد کے اندر تک زخم لگاتا چلا گیا۔ ممانی جان، مجھے پتہ ہی نہیں چلا ان کے آنے کا، وہ بڑبڑائی تھی۔ اپنے حواسوں میں رہو تو پتہ چلے۔ ہاں جانے دن رات کن خیالوں میں گم رہتی ہے۔ وہ پھر لفظوں کے تیر چلا رہی تھی اور ریحان کو افسوس کے ساتھ ہی حیرت بھی ہو رہی تھی کہ آخر اماں کا رویہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہے، جبکہ وہ نہ تو ان کا کھاتی ہے اور نہ ہی بے سہارا اور لاوارث تھی۔
اس کے والد ایک غیر سرکاری فرم میں اعلیٰ عہدے پر فائز سے اپنا گھر تھا جو 10-12 مرلے زمین پر بڑی نفاست و خوبصورتی سے تعمیر کیا گیا تھا کہ اس پر کسی بنگلے کا ہی گمان ہوتا تھا، اور جو تھا بھی رابعہ کے نام۔ گاڑی بھی اپنی تھی، ایک فرم کی جانب سے ملی تھی، ایک ذاتی تھی، کم سے کم 10-20 لاکھ روپے کی جائیداد بھی رابعہ کے نام تھی۔ بینک میں رابعہ کے نام کا اکاؤنٹ تھا جس میں زیورات کے ساتھ ساتھ اراضی کے کاغذات جمع تھے، اور پھر اماں کا رویہ پھوپھا جان اور پھوپھی جان کے سامنے تو رابعہ سے بے حد اچھا اور محبت آمیز ہوتا تھا۔ جبھی تو انہوں نے اماں کے اصرار پر پہلی بار رابعہ کو ان کے گھر رہنے کے لیے بھیج دیا تھا، مگر یہاں آتے ہی اماں کا رویہ یکسر بدل گیا تھا، وہ ممانی سے جلاد بن گئی تھی۔ ریحان جانتا تھا کہ اس کی ماں ایک لالچی خودغرض عورت ہے، دولت پرست ہے، خود ریحان بھی اپنی ماں جیسا ہی تھا، مگر یہاں معاملہ دل کا تھا۔ وہ رابعہ کی دولت اور جائیداد پر نہیں، اس کے اعتراف سے ہار گیا تھا، اس کی محبت سے ہار گیا تھا۔ خود ان کا گھرانہ بھی اچھا خاصا کھاتا پیتا تھا، مگر اماں کا لالچ تھا کہ ختم ہونے میں نہ آتا تھا۔ وہ تو ریحان کی شادی کسی اونچے گھرانے میں کرنا چاہتی تھی، کسی کروڑوں روپے کی مالک لڑکی سے، مگر شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا بیٹا دل ایک محبت کرنے والی لڑکی کے آگے جو ان کی نظر میں معمولی تھی ہار گیا تھا۔ ایک زمانے میں وہ بھی رابعہ کو بہت چاہنے کی اداکاری کرتی تھی۔ جب رابعہ 4 سال کی اور ریحان 10 سال کا تھا تو انہوں نے اپنے شوہر اور نندوئی سے ضد کر کے، اصرار کر کے، منت کر کے، محبتوں سے رام کر کے ان دونوں کا نکاح کروا دیا تھا۔ کیوں؟ وہ رابعہ کی دولت کو ہتھیانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ حالانکہ احمد رضا والد ریحان احمد اور زینب سجبین کی شادیوں کے خلاف تھے، مگر انہوں نے اپنی بات منوانے کو آخری دھمکی کا ہی استعمال کیا تھا۔ اگر آپ نے انکار کیا تو میں زندگی بھر آپ سے بات نہیں کروں گی۔ احمد صاحب، آپ میری ضد جانتے ہیں، اور احمد رضا تو بیوی کے دیوانے تھے، اور ان کی مان ہار مان گئے۔ نندوئی کو بھی اس نے یہی دھمکی دی تھی۔ زینب تو بھول بھی نہیں سکتی تھی کہ زینب اپنے اکلوتے لاڈلے بڑے بھائی کو کتنی چاہتی تھی۔ خود شاہ دل کا کوئی رشتہ دار نہ تھا، نہ ہی کوئی بہن یا بھائی تھا، سو وہ بھی وحد اسی رشتے کو کھونا نہیں چاہتے تھے، سو انہوں نے بھی ہار مان لی اور رابعہ ریحان احمد کی بن گئی۔ مگر اب رابعہ کی بجائے ان کی نظریں سفینہ جا کی دولت پر تھی، جو ان کی سہیلی نگینہ کی اکلوتی بیٹی تھی، جس کی شادی اس کی بے پناہ حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے 1 کروڑ پتی رئیسزادے حسن جا سے ہوئی تھی، اور جو شادی کے بعد بیرون ملک چلی گئی تھی، اب 20 برسوں بعد واپسی لوٹ آئی تھی، اور اب آسیہ بیگم ماں سے ملنے آئی تھی۔ آسیہ بیگم ان کی آن بان اور بے پناہ دولت سے بے حد مرغوب ہوئی، اور ان کے حسین و جمیل، نازک اور طرحدار بیٹی سفینہ نے بھی ان کو متاثر کیا تھا، جو اپنی ماں کی طرح ہی سادہ مزاج اور محبت کرنے والی تھی، جو نہ تو دولت کے غم میں جیتی تھی اور نہ خوبصورتی پر مان تھا اسے، اور جو تھی بھی حقیقت میں پہلی ہی نظر میں یونانی دیوتاؤں کا سا حسن رکھنے والے ریحان احمد کے آگے اپنا دل ہار چکی تھی۔ اور آسیہ بیگم نے ہی نہیں، خود نگینہ بیگم نے بھی اپنی بیٹی کے دل کا راز پا لیا تھا، اور حسن جا سے یہ بات بھی کر لی تھی۔ انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ مگر ان کی ایک ہی شرط تھی کہ ریحان احمد کو گھر داماد بننا پڑے گا، کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب تم نے خود بھی ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ بات آسیہ بیگم سے کی تو وہ بے حد خوش ہونے کے ساتھ پریشان بھی ہو گئی اور سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ ٹھیک ہے، سوچ لو، جتنا مرضی سوچ لو، مگر یاد رکھنا فیصلہ ہاں کی صورت میں ہی ہونا چاہیے۔ اور آسیہ بیگم نے مسکرا کر گویا ان کے جواب پر اقرار کی مہر ثبت کر دی۔ پھر جب انہوں نے رابعہ کو اپنے ہاں رہنے کو بلایا تو سوچ میں پڑ گئی کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالے۔ جانتی تھی کہ اگر شوہر سے سفینہ کے سلسلے میں بات کی تو بہت بڑا طوفان آ جائے گا، شاہ دل اور زینب بھی جان کو آ جائیں گے۔ وہ اسی مسئلے کو اپنے طریقے سے ہی حل کرنا چاہتی تھی کہ سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس سلسلے میں وہ ریحان سے بات کرنے کا سوچ رہی تھی، اور آج ریحان کے وقت سے پہلے عامر نے جیسے ان کے اندر خطرے کے الارم بجا دیے تھے کہ کہیں وہ رابعہ نے اسے بتا نہ دیا ہو کہ وہ اس کو کیا سمجھتی ہے۔ رابعہ جانتی تھی کہ مگر ریحان، نینی اور دانیال نہیں جانتے تھے کہ ان کی ماں کی سوچ کتنی احمقانہ تھی۔ بھلا کوئی حیادار اور عزت دار گھرانے کی لڑکی کسی مرد کے سامنے کہہ سکتی ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اس کی ہی ہے، مگر پھر بھی وہ ٹھڑک گئی تھی۔ وہ جلد از جلد ریحان کو رابعہ سے بزن کر کے سفینہ کے سلسلے میں اسے بات کرنا چاہتی تھی اور مناسب موقع کی تلاش میں تھی۔
یہ سنو، تمہارا پسندیدہ شعر کون سا ہے؟ اس روز کے بعد ریحان احمد جان بوجھ کر رابعہ شاہ کی راہوں میں آنے لگا تھا اور آئے روز اس کے سوالات پر زو معنی جملے کہتے ہوئے اسے پریشان اور نروس کر دیتا، مگر وہ اس کے کسی سوال کا جواب نہ دیتی تھی اور نہ ہی اپنے کسی انداز سے اسے مزید شے دیتی تھی۔ مگر وہ بھی ریحان احمد تھا انتہائی ضدی اور ڈھیٹ، ان دونوں تو وہ لٹانے پر آمادہ تھا، سو لٹائے جا رہا تھا۔ نگاہوں کے پیام اور لہجے کا خمار، لفظوں کی شیرینی اور جذبوں کی پھوار میں اس کو پور سیراب کرنے کو بےتاب ہوا جا رہا تھا۔ اب تک بے بس بے خبر سا، اور اس کے ایسے سوال کے جواب میں وہ بڑی آسودگی سے گنگنا اٹھی تھی کہ یوں تیری شناخت مجھ میں اترے پہچان تک اپنی بھول جاؤں، اور وہ سن کر اس کی گہرائی میں جا کر بے طرح خوش ہو کر کھل سا گیا تھا۔ کوئی خاص بات ہے اس میں؟ وہ سوال کرنے لگا۔ ہاں ہے بھی اور نہیں بھی، وقت آنے پر آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ پھر وہ اسی سے یہی سوال کئی بار کرنے لگا، اور یہی وہ واحد سوال تھا جس کا جواب اسے ملنے کی لو لگی ہوئی تھی۔ ہر بار ایک ہی جواب کہتا اور وہ بے حد خوش ہو جاتا۔ جانے کیا بات تھی، ابھی تک آسیہ بیگم تک ان دونوں کی محبت کی خوشبو نہ پہنچ سکی تھی۔ شاید ایسا اس لیے بھی تھا کہ وہ ان دنوں ریحان سے بات کرنے کے طریقے سوچ رہی تھی۔ اسی دوران ریحان کا MBA کا رزلٹ آ گیا تھا، اسے نمایاں کامیابی حاصل کی تھی اور ابھی اسے بہت اچھی آفرز آنے لگی تھی۔ رابعہ بے حد خوش تھی۔ حسن جاں، نگینہ بیگم اور سفینہ بھی اسے مبارکباد دینے آئے تھے اور اس کے لیے آفر بھی لائے تھے کہ ان کا بزنس سنبھالنے کے لیے ان کا آفس جوائن کر لے، اور تنخواہ انہوں نے 1 ماہ کی 1.5 لاکھ مقرر کی تھی اور کوٹھی، گاڑیاں اور ملازمین تک کی آفر کی۔ تو زرپرست ریحان احمد زندہ ہو گیا اور سوچ میں پڑ گیا، اور پھر اپنے والدین کے مشورہ کر کے اس نے ان کی آفر قبول کر لی تھی۔ فی الحال 3 دن بات کرنا تھا۔ رابعہ کو جانے ایسا کیوں لگنے لگا تھا کہ جیسے وہ اب ریحان احمد سے بچھڑ جائے گی۔ وہ ریحان احمد جو اسیر محبت تھا، اب سحر زر میں مبتلا نظر آتا، حالانکہ وہ آج بھی اس کی راہوں میں آتا تھا۔ ان کے کوٹھی میں شفٹ ہونے میں 2 دن رہتے تھے جب شادل اور زینب بیگم کے اسلام آباد آنے کی اطلاع احمد رضا کو ملی۔ وہ گھر میں بتا کر گاڑی لے کر بہن بہنوئی کو لینے ایئرپورٹ چلے گئے، مگر واپسی میں 3 خون میں لت پت مردہ وجود احمد ویلا لائے گئے تو گویا کہرام ہی برپا ہو گیا۔ احمد رضا کی گاڑی کے سامنے سے آتے ٹرالے سے ٹکر کر پاش ہو گئی تھی۔ ہنستے بستے 2 گھر اجڑ گئے تھے۔ رابعہ تو صدمے اور حیرت سے ساکت ہو گئی تھی، اس کا تو ماں باپ کے سوا کوئی تھا ہی نہیں، جو تھا وہ بھی اپنا نہ لگتا تھا۔ آسیہ بیگم پچاڑی کھا رہی تھی، نینی دانیال باپ کے مردہ تن سے لپٹ کر بلک کے رو رہے تھے۔ ریحان خود بھی صدمے سے بے حال تھا، مگر اس وقت وہ بھی ضبط چھوڑ بیٹھتا تو اس کے پیاروں کا کیا ہوتا۔ سو اپنے آنسو ضبط کرتا ہوا وہ اپنے عزیز جان باپ اور پیارے انکل اور پھوپھی کی تدفین کے انتظامات میں مصروف تھا، ساتھ ساتھ ماں، بہن اور بھائی کو بھی سنبھال رہا تھا۔ سفینہ، حسن جاں اور نگینہ بیگم بھی آگے تھے، اور وہ سب بھی بے حد دکھی اور ان کے غم میں برابر کے شریک تھے۔ رابعہ لاوارثوں کی طرح مجمد آنکھوں سے یکٹک ماں باپ کی لاشوں کو دیکھے جا رہی تھی اور غم سے پتھر ہو گئی تھی، مگر روتی نہ تھی۔ روئے بھی کیوں کہ کون تھا جو اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے سمیٹ کر اسے سینے سے لگا کر پرسا دیتا۔ بظاہر اس کا چہرہ اسپاٹ تھا، مگر اس کے اندر آنسو کی برسات جاری تھی۔ اس کے اندر گرنے والے آنسو اس کے دل، اس کی روح میں شگاف ڈالنے شروع کر دیے تھے۔ دکھوں کی ابتدا ہو گئی تھی، اور جب جنازہ لے جانے لگا تب وہ سیاہ چادر میں لپٹی حسن و رعنائی کا ایک مارکہ یہ لڑکی بڑی آسودگی سے اٹھی، اور سب اس کو دیکھ کر جیسے ساکت رہ گئے۔ جس نے باری باری اپنے ماں باپ اور ماموں کا ماتھا چوما اور ان کے چہروں کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر بڑی آسودگی سے جانے کی سے احساس کے تحت بولی تھی، فکر مت کیجیے گا ماما پاپا، ماموں جان، بہت جلد ہم بھی آپ کے پاس آ جائیں گے، ہمارا انتظار کیجیے گا، ہم آ جائیں گے آپ کی پناہوں میں سمٹنے کو۔ اس کی خود کلامی نے ایک لمحے کو آسیہ بیگم کا دل بھی دہلا دیا تھا۔ حسن جاں، نگینہ بیگم، سفینہ تو اس کو دیکھ کر اس کے ضبط و صبر پر کنگ سے رہ گئے تھے۔ وہاں موجود ہر فرد کا یہی حال تھا۔ خود ریحان احمد اس کے الفاظ پر تھم گیا تھا۔ نینی تو بے اختیار ہی رابعہ سے لپٹ کر بکھر گئی تھی، اور جب سب لوگ انہیں دفنا کر واپس لوٹ آئے تو جانے کیسے سب کے جانے کے بعد صرف ایک جملے کو سنتے ہی رابعہ شاہ کے آنسوؤں پر بند
بندہ ہر بند ٹوٹ گیا۔ رابعہ ہم یتیم ہو گئے ہیں، ریحان احمد نے بہت کرب سے کہا تھا، اور وہ پھر جو اس کے سینے سے لگ کر اس میں سمٹ کر بکھری تو ریحان احمد کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، اور وہ خود بھی اس کے بالوں میں منہ چھپا کر بکھرنے لگا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی پناہوں میں سمٹ کر اپنے غموں کو ایک دوسرے کے دامن میں بھرنے کی کوشش میں بری طرح سسک رہے تھے، اور یہ منظر آسیہ بیگم نے دیکھ لیا تھا۔ ان کے اندر ابال اٹھنے لگے تھے، مگر وقتی طور پر وہ انہیں نظر انداز کر گئی، مگر دل میں اسی منظر کو ایک گھاؤ کی مانند محسوس کرتی رہ گئی۔ رابعہ، ریحان کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ میں نے اس کی شادی سفینہ سے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر تم نے ریحان کو اپنے اور اس کے نکاح کے متعلق کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں اسے تمہارے ناپاک قسم کے ثبوت دوں گی، اور گواہ بھی کہ تم چاہ کر بھی اپنی پارسائی کو ثابت نہ کر پاؤ گی، اور نہ ہی ان سب کو جھٹلا سکو گی، اور وہ پھر تمہیں طلاق دینے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرے گا، اور یقیناً تم ایسا ہرگز نہیں چاہو گی۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم جتنی جلدی ممکن ہو سکے واپس کراچی چلی جاؤ، اپنے اور ریحان کے درمیان جو موجود رشتے کا راز دل میں چھپائے ہوئے ہی، ورنہ آسیہ بیگم کی عدت ختم ہو چکی تھی، اور عدت کی مدت انہوں نے احمد ویلا میں ہی گزاری تھی۔ دانیہ، ریحان اور نینی کو انہوں نے کوٹھی بھیج دیا تھا، اور 2 دن بعد خود بھی وہاں جانا چاہ رہی تھی۔ رابعہ کو انہوں نے اپنے پاس رکھا تھا تاکہ موقع ملتے ہی اس کو اس کی اوقات یاد دلا کر ریحان سے بات کر کے راہ ہموار کر سکے۔ آج شام انہوں نے ریحان سے بھی فائنل بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی راہ کی مشکلات اس حادثے میں ختم ہو گئی تھیں، حالانکہ انہوں نے ایسا ہرگز نہ چاہا تھا، مگر ایسا ہو گیا تھا۔ آخری رکاوٹ اور آخری راز بھی ان کی نظر میں تو رابعہ تھی، جس کے سامنے اس وقت وہ موجود تھی اور لفظوں کے سنگ باری کرتے ہوئے اس کی روح کو چھید رہی تھی، اس کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔ اور رابعہ حیرت، دکھ اور بے یقینی کے ہزار ہاں رنگ اور شکوے لیے انہیں دیکھے جا رہی تھی، جنہوں نے اس وقت اس سے اس کے جینے کا آخری سہارا، اس کی پہلی اور آخری محبت، اس کا دل نوچ لیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ آسیہ بیگم من مانی کرنے کی حد سے گزر جائیں گی، اور واقعی وہ ریحان احمد سے بچھڑ کر تو زندہ رہ سکتی تھی، مگر اس کے نام کا سہارا چھین جانے کے بعد یقیناً مر جاتی۔ مگر ابھی بھی اسے ایک آس تھی کہ ریحان ضرور ماں کی بات سن کر شادی سے انکار کر دے گا۔ اس کو رابعہ سے محبت کا دعویٰ رہا تھا۔ آسیہ بیگم اس گمسم لڑکی پر ایک قہرآلود نگاہ ڈالتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی، اور وہ سوچوں میں نہ جانے کہاں تک پہنچ گئی۔ وہ خود بھی ریحان احمد کی منتظر تھی۔ باہر گاڑی کے رکنے کی آواز پر وہ اپنے خیال سے چونکی اور حیران رہ گئی۔ ہر سو تاریکی پھیل رہی تھی، وہ جانے کب تک وہیں بیٹھی رہتی اگر ریحان احمد نہ آتا۔ اچانک ہی جب ریحان احمد اس کو دیکھے بنا اندھیرے کے باعث آسیہ بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تو اس کے لبوں پر ایک شکوہ سا شیر کی صورت مچل گیا، اور یہ عالم بھی ہے، دل بھی وہی تقدیر کو، لیکن کیا کیجیے، ہم آپ کے تھے، ہم آپ کے ہیں، ہاں آپ ہمارے ہو نہ سکے۔ شیر اسی لمحے اس کی تقدیر بن گیا تھا، اور تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر آسیہ بیگم کمرے کی جانب بڑھ گئی تاکہ وہ دونوں ماں بیٹے کی گفتگو سن سکے۔ اندر سے آسیہ بیگم کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، ریحان محبت، رابعہ لاکھوں کی مالک ضرور ہے، مگر سفینہ کروڑوں کی مالک ہے، اور تم سے محبت بھی کرتی ہے، خوبصورت ہے، تم راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤ گے، خوبصورت مستقبل تمہارا منتظر ہے، رابعہ کو تم بھول جاؤ گے، یہ سب وقتی جذبے ہوتے ہیں۔ اور پھر رابعہ کا نکاح تو زینب نے بچپن میں ہی کر دیا تھا، یہ بات رابعہ نہیں جانتی، اگر تم اس کے بارے میں سوچو گے تو یہ گناہ ہوگا۔ باہر کھڑی رابعہ سے جھوٹ اور چالاکی پر ڈھیر ہو کر رہ گئی تھی، ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ اندر سے اب بھی آسیہ بیگم کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر لفظوں پر اس کے ساتھوں نے دھیان دینے کی قوت کھو دی تھی، اور پھر اس کی ساتیں تب زندہ ہوئیں جب ریحان احمد کی آواز ابھری، اس کے جگر کو چھلنی کرتی ہوئی، اوہ ٹھیک ہے اماں، جیسی آپ کی مرضی، رابعہ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس لیے میں اسے الزام دوں گا۔ میں اگر جانتا تو شاید خود کو روک لیتا، مگر اس کے لہجے میں ہار ضرور تھی، مگر دکھ اور ملال نہ تھا، اور رابعہ نے جان لیا تھا کہ آسیہ بیگم اس محاذ پر بھی جیت گئی ہیں۔ وہ بڑی خاموشی سے اپنے کمرے میں لوٹ آئی، اور اپنی ضروری چیزیں سمیٹ کر اتنی خاموشی سے اس دیوہیکل کوٹھی سے ہمیشہ کے لیے پار کر گئی جہاں سے اس نے نہ نکلنے کی قسم کھائی تھی۔ اور یہ سچ ہی تو تھا، وہ مر ہی تو گئی تھی، جذبوں کی موت، محبتوں کی موت، رشتوں کی موت، دل کی موت، روح کی موت۔ وہ ایک موت نہیں مری تھی جس نے بہت سے اموات کو اپنے بظاہر زندہ وجود کی قبر میں دفن ہوتے دیکھا تھا، وہ
دان کرنے والی کے درد سے خالی دامن لے کر رات کے اندھیروں میں اپنے شہر کی جانب لوٹ گئی تھی۔ ایک رکا ریحان احمد کے نام لکھے سے یہ لکھ کر کہ سچ کیا ہے میرے بے خبر مجھے کیا خبر، اور ساتھ ہی اپنے کراچی جانے کی اطلاع بھی دے دی تھی تاکہ وہ خواہ بدگمان نہ ہو جائے اور نہ ہی پریشان ہو۔ ریحان احمد کے ہاتھ جب اس کا رکا لگا تو اس کے اندر غصے کا ایک طوفان سا امٹ پڑا اور اس نے اس کے ٹکڑے کر کے آگ میں جلا کر اپنے اور اس کے تعلق کو گویا آگ لگا دی تھی، اور پھر بہت جلد وہ سفینہ جا کا ہو گیا تھا۔ کبھی ایک روز اس کے ہاتھ میں رابعہ شاہ کی بھیجی ہوئی ڈاک تھی جو اس کے آفس سے آئی تھی۔ اس کے خط کے جواب میں جس میں اس نے اسے برا برا لکھنے کے ساتھ ہی اس کی محبت کی توہین کی تھی اور دولت کی حصول کے لیے رستہ اپنانے کا اعتراف بھی، رابعہ نے اس کے جواب میں لکھا تھا: ریحان احمد، سدا خوش رہو۔ تم اتنے زرپرست تھے تو پہلے بتاتے، میں اپنا سب کچھ تمہیں دے دیتی۔ تم نے دولت کو اپنا سب کچھ مان لیا تو کیا محبت بذات خود کچھ نہیں؟ کیا محبت کی معراج بھی صرف دولت ہے؟ کیا تمہیں کبھی میری آنکھوں میں جلتے چراغوں نے منزل کا راستہ نہیں دکھایا؟ کیا کبھی میرے دل میں امڑتے تڑپتے مچلتے جذبوں نے تمہارے اندر ہلچل نہیں مچائی؟ کیا کبھی میرے دھنک رنگ چہرے نے تمہیں زندگی کے حسین خواب نہیں بخشے؟ کیا کبھی میرے مسکراتے لبوں نے تمہارے اندر تہ در تہ سکون نہیں پھیلایا؟ کیا میرے حیا آمیز انداز، میرے لہجے کی نرمی نے تمہارے من آنگن میں ارمانوں کے رنگین پھول نہیں کھلائے؟ کیا میرے جذبے اتنے ہی بیکار تھے کہ تم نے مجھے ٹھکرا دیا سچ جانے بنا؟ نکاح ضرور ہوا تھا میرا، میں بچپن سے جانتی تھی، مگر جس سے ہوا وہی ہمیشہ لا علم رہا۔ میرا جرم یہ ہے کہ میں کروڑ پتی نہیں ہوں۔ میری تہہ دامن رہ جانے کا راز یہی ہے کہ میں صرف محبت ہوں اور کچھ نہیں۔ تم بھی تمہاری آنکھوں سے دولت کی پٹی اترے اور دل میں کوئی خلش سی بیدار ہو جائے تو ضرور سوچنا کہ پورا سچ کیا ہے، اور کیا محبت بذات خود کچھ نہیں؟ کیا میرا وجود جو سراپا محبت تھا وہ کچھ نہیں؟ کیا تم خوش رہ سکو گے صرف دولت پا کر؟ کبھی سوچنا ضرور، اور اگر خود کو مجرم سمجھو تو لوٹ آنا۔ میں آخری سانسوں تک مر جانے کے بعد بھی تمہارے لیے سراپا محبت ہی رہوں گی۔ دان کرنے والی نے مانگنے کی جسارت کبھی کی ہی نہیں کہ ڈر تھا کہ دامن خالی رہ جائے گا، اور آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ میرا دامن تو ازل سے خالی ہے اور خالی رہے گا۔ مجھے پیدا ہی دینے کے لیے کیا گیا تھا، اور محبت کی قسمت میں تو نارسائی کا عذاب ہی لکھا ہے نا۔ سو میں تو ہوں ہی سراپا محبت، اور میرا مقدر تو سیاہ رات ہی ہے جو میری روح میں اتر گئی ہے۔ اپنی راہیں روشن رکھنا۔ سفینہ تمہیں واقعی بہت چاہتی ہے، اب اس کے بن کر ہی رہنا۔ میں نکاح نامہ تمہیں بھیج رہی ہوں، اب اس کو سنبھال کر رکھنا یا پھاڑ کر پھینک دینا تمہارے اختیار میں ہے۔ مجھے طلاق مت دینا اور نہ ہی مجھے اب پانے کی کوشش کرنا، بس سفینہ کے دامن کو بھرتے رہنا۔ میں تمہاری یادوں کا حصہ رہنا چاہتی ہوں، اسے میری خود غرضی یا محبت کی انتہا ہی کہہ لو کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم مجھے ہمیشہ یاد رکھو۔ کبھی نہ بھولو اور یاد رکھنا ریحان احمد کہ میں ہمیشہ تمہاری رہوں گی، تمہاری منتظر، صرف تمہارے رابعہ شاہ۔ اور نکاح نامہ اپنی اور رابعہ کے نکاح کی تصویر دیکھ کر ریحان احمد پر قیامت گزر گئی تھی۔ ایک لمحے میں ہی وہ اپنی ماں کی اسکیم اور ڈبل پالیسی کو جان گیا تھا۔ وہ محبت ہار گیا تھا، مگر اندر سے ماں جیسا ہونے کے باوجود رابعہ کا اسیر تھا۔ رابعہ کی خواہش پر اس نے اسے طلاق نہ دی تھی، بلکہ وہ خود ہمیشہ اسے اپنا دیکھنا چاہتا تھا، کسی اور کو اس کے ساتھ دیکھنا بھی اسے منظور نہ تھا۔ وہ بھی خود غرض ہی تھا نا۔ سفینہ بہت محبت کرنے والی بیوی تھی، اور تبھی وہ جو رابعہ اور اپنے بیچ تعلق کا جان کر بکھنے لگا تھا پھر سے سمٹ گیا تھا۔ اس نے ماں کا بھرم نہ توڑا، پورا سچ زہر کے پیالے کی صورت اپنے اندر اتار لینے کے بعد سب کچھ اس نے اپنی ذاتی سیف میں محفوظ کر دیا تھا۔ اسی راز کو سفینہ تک سے نہ شیئر کیا تھا۔ رابعہ کو بھولنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ سفینہ اور کاروبار کا ہو کر رہ گیا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ہی خوبصورت سے جڑواں بچوں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی کا باپ بنا دیا تھا، اور وہ یہ دیکھ کر بھی حیران رہ گئے تھے کہ اس کے دونوں بچوں کے نقوش رابعہ کے نقوش تھے۔ بچوں کے نام اسی نے بریکہ اور نازان رکھے۔ رابعہ نے اس کے بعد اس سے کوئی رابطہ نہ کیا تھا۔ وہ اپنے والدین کے گھر میں اپنے خاندانی ملازمین کے ساتھ رہتی تھی۔ اب جس آفس میں اس کے والد اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، اسی آفس کے مالک کے اصرار پر اپنے والد کا عہدہ سنبھال چکی تھی۔ MCS کرنے کے بعد اسی عرصے میں وہ اپنی 2 عدد کتابیں شائع کرا چکی تھی اور بے حد شہرت حاصل کر چکی تھی۔ وہ اندر ہی اندر اپنے دکھوں کو چھپاتی رہی
تھی، اپنے آنسوں کو اندر ہی اندر گراتی رہی تھی، اور انہی آنسوں نے اس کے اندر شگاف ڈال دیے تھے، اسے روک لگا دیا تھا، اس کے غموں نے ناسوروں کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اور جب اسی پر انکشاف ہوا تھا کہ اسے بلڈ کینسر ہو گیا ہے، وہ بھی آخری سٹیج پر، اور وہ بامشکل 6-7 ماہ اور زندہ رہے گی۔ اسی روز اس کی تیسری کتاب تپسیا کا ثمر نہیں چاہتی مگر کی تقریب رونما ہوئی تھی، اور وہ اس انکشاف کو سننے کے بعد اپنے اندر عجیب سی کیفیت کی شکار ہو کر رہ گئی تھی۔ جب اسے ڈائس پر بلایا گیا تھا تو وہ اپنی وائٹ ساڑی کا پلو سنبھالتی ہوئی بڑے وقار سے چلتی ہوئی اسٹیج پر آ گئی تھی، اور جب اسے مائک پر اپنی کوئی نظم سنانے کی فرمائش کی گئی تو اس کے لبوں پر بے ساختہ یہ نظم مچل گئی تھی اور ایک دل کی تڑپ بن گئی تھی۔ موت کا نہیں خوف مگر ایک دعا ہے رب سے کہ میں جب بھی مروں تیرے ہونے کا احساس رہے میرے ساتھ۔ اور وہ دل زید ربانی کا تھا جو اس کے باس کا بیٹا تھا اور اسے بے حد چاہتا تھا، مگر وہ بھی کسی کو اتنا موقع دیتی نہ تھی کہ کوئی اس کے سامنے ٹھہر سکے۔ اپنے دل کی بات کہنا تو دور کی بات، اور زید ربانی نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے اقرار محبت ضرور کرائے گا، چاہے جو بھی انجام ہو۔ واپسی کے سفر میں وہ اس کو اپنے ساتھ آنے پر مجبور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور وہ آج ویسے بھی ہاری ہوئی تھی، اس کے اصرار پر خلاف توقع مان گئی بھی۔ ڈاکٹر کی رپورٹ والی فائل تھامے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی، اور زید ربانی خوشی سے کھل اٹھا تھا، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوا دروازہ بند کر کے اس کے ڈرائیور کو گاڑی لے جانے کا کہتا ہوا سامنے سے چکر کاٹ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک گہری نگاہ اپنے سے بہت قریب ذرا فاصلے پر مگر در حقیقت صدیوں کے فاصلے پر بیٹھی گمسم اور اداس لڑکی پر ڈالی۔ سادہ سفید سمپل سی ساڑی، وہ اسے اول روز سے سفید لباس میں ہی ملبوس دیکھ رہا تھا، کبھی ساڑی کبھی کرتا شلوار میں ملبوس، اپنے کسی بھی قسم کے میک اپ اور زیورات سے بے نیاز، چہرے اور وجود سمیت سادگی میں بھی بے حد حسین لگتی تھی۔ کبھی اس کے لمبے گھنے گھٹاؤں جیسے سیاہ بالوں کی دراز چوٹی اس کے حسن کو چار چاند لگا دیتی، وہ اپنے حسن سے بے پرواہ تھی۔ زید ربانی کو اس کی آنکھوں کی اداس کیفیت اور ٹھہری ہوئی نمی نے سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ تو ہمیشہ سے ہی ناقابل تسخیر دل رکھنے والا رہا تھا، مگر اب ہارا بھی تھا تو وہاں جہاں ایک ہار نے زندگی کے چراغ کو لمحہ بہ لمحہ تیز ہوائوں کی زد پر رکھ کر آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ زید ربانی کی اس سے پہلی ملاقات آج سے 6 ماہ قبل ہوئی تھی۔ وہ FRCS کر کے 6 ماہ قبل ہی 10 برس بعد پاکستان واپس آیا تھا، اور ایئرپورٹ پر اسے ریسیو کرنے ربانی صاحب کے ساتھ سفید ساڑی میں ملبوس رابعہ بھی تھی، جو پہلی ہی نظر میں اس کو فاتح کر گئی تھی۔ یہ ہماری بیٹی رابعہ ہے زید بیٹا، انہوں نے اس کا تعارف بے حد محبت سے کروایا تھا زید ربانی سے، اور وہ تب دھیرے سے پلکیں اٹھا کے اسے دیکھتی ہوئی مسکرائی تھی، یوں جیسے زبردستی مسکرائی ہو۔ اس کی آنکھوں میں بھی درد کا موسم ٹھہرا ہوا تھا، اور وہ اسی سوگوار اور حسین صورت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ رابعہ، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اسے گمسم اور خاموش بیٹھے دیکھ کر وہ اسے خیالوں کے بھنور سے نکالنے کو خود ہی گفتگو کا آغاز کر بیٹھا، اور واقعی ماضی کے واقعات کو دوبارہ اپنے اندر زندہ ہی کرنے والی تھی۔ جب اس کی بے ساختہ پکار پر بری طرح چونک گئی اور اس کی جانب دیکھنے لگی، آنکھوں کی کیفیت یہ ظاہر کر رہی تھی جیسے اسے کسی نے اس کی مرضی کے خلاف سوتے سے جگایا ہو۔ جی، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ زید ربانی، جو ایک ہی نگاہ میں اس کی آنکھوں کی کیفیت کو پڑھ چکا تھا، کار کو سڑک کے کنارے روک کر اب متوجہ ہو گیا تھا۔ سنسان سڑک جس پر رکا دکا گاڑیاں بہت لمحے گزر جانے کے بعد گزرتی آگے بڑھ جاتی تھیں۔ آپ نے گاڑی یہاں کیوں روک دی ہے؟ پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ وہ بے حد سہمی ہوئی لگ رہی تھی، خوفزدہ نہ ہوئی تھی اس صورتحال سے، اور نہ ہی پریشان۔ وہ تو جیسے اپنے اندر کسی جنگ کے چھڑ جانے کے بعد ہار اور جیت کے انتظار میں شکستگی کے احساس کا شکار ہو رہی تھی۔ چھوڑ دوں گا آپ کو آپ کے گھر، مگر آپ سے ایک بے حد ضروری بات کرنی ہے۔ کیا آپ میری بات سننا پسند کریں گی؟ اس کی کیفیت کی اذیت اپنے اندر محسوس کرتا ہوا وہ شائستہ اور سمجھے ہوئے لہجے میں اس سے سوال کر رہا تھا۔ اس کے انداز میں اچانک ہی رابعہ نے کوئی ایسی بات پا لی تھی کہ وہ ٹھٹک سی گئی تھی اور اندر ہی اندر ہراساں بھی ہو گئی تھی۔ کہیے، میں سن رہی ہوں، بے حد سوار لہجے میں بولی۔ ابھی بھی؟ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ بنا کسی تہمید کے یکدم پوچھ بیٹھا تھا، اور وہ اس سوال کی توقع کر رہی تھی، مگر یوں اچانک اور اتنے کھلے الفاظ میں پوچھے گئے سوال نے در حقیقت اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے بے چینی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔
جب وہ اس کی آنکھوں میں جامد پوزیشن کو بدلنے کی خاطر اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہراتا ہوا پوچھ بیٹھا، کیا آپ کو میرا سوال برا لگا؟ کیا آپ کسی اور کو پسند کرتی ہیں؟ اس کے سوالوں کی ہر کیفیت اس کی سچائی اور محبت کی انتہا کی گواہ تھی۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، اس نے بھی اسی کی طرح بنا کسی تہمید کے اچانک اظہار کر ڈالا تھا، اور واقعی زید ربانی کے وجود اور دل و دماغ کے پڑخچے اڑ گئے تھے۔ کب؟ بڑی دقتوں سے کتنی ہی صدیوں کے لمحوں کے گزرنے کے بعد وہ پوچھنے کے قابل ہوا تھا۔ رابعہ بغور اس کی کیفیت کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ ایک پل میں ہی اجڑا لگنے لگا تھا۔ اس وقت جب میں اس لفظ کے مطلب سے بھی ناآشنا تھی، رابعہ کو جیسے اچانک ہی احساس مل گیا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھا اس شخص اس کا مسیحا بن سکتا ہے، خضر راہبی، اور اس سے آگے وہ کچھ سوچنا نہ چاہتی تھی، نہ حق رکھتی تھی۔ کیا مطلب؟ پلیز مجھ پر اعتبار کریں، مجھے کچھ بتائیں۔ وہ سارے غم جو آپ کی آنکھوں میں نمی بن کر ٹھہر گئے ہیں، جو آپ کے لبوں پر افسردگی بن کر چھائے رہتے ہیں، جنہوں نے آپ کے چہرے کو بے رنگ و زرد کر دیا ہے، آپ کے وجود سے سارے رنگ چھین کر آپ کی زندگی کو بے رنگ بنا دیا ہے، پلیز رابعہ پلیز۔ وہ گویا اس کے اندر کے دکھ سے آشنائی حاصل کرنے کو، اس کے درد کو محسوس کرتا ہوا تڑپ ہی گیا تھا۔ اور رابعہ شاہ پہلی بار اس کے سامنے اپنی زندگی کتاب کو کھول بیٹھی اور اس کو اپنے اندر کا حال سناتی ہوئی جب خاموش ہوئی، تو زید ربانی کو لگا جیسے اگر جو اس نے اب بھی اس پاگل سے دیوانی محبتوں کی ایسی لڑکی کو نہ تھاما تو یہ مر جائے گی۔ وہ اب بھی اس کے حال پر جی رہی ہے، اور اس کے اندر کے دکھوں کے اموات نے اس کے جسم کو بھی بس بہت جلد موت سے ہمکنار کر دیا ہے۔ وہ کنگ سا حیرت اور بے چین سا رابعہ شاہ کو دیکھے جا رہا تھا، جس کی آنکھیں آج بھی خشک تھی، جو اندر ہی اندر آنسوں کا ایک طوفان سمائے ہوئے اپنے ہی آنسوں کے سمندر میں ڈوب کر مر جانے والی تھی۔ کیا آپ کو زندگی سے پیار نہیں ہے رابعہ؟ کیا آپ نہیں جانتی کہ آپ بھی ایک خوش و خرم اور بھرپور زندگی گزارے؟ میں آپ کے جذبوں کی توہین نہیں کر رہا۔ آپ کی محبت، آپ کی ریاضتیں اور مسافتیں واقعی قابل ستائش ہیں، مگر آپ نے خود پر خوشیاں کیوں حرام کر لی ہیں؟ ایک شخص نے پلٹ کر آپ کی خبر نہ لی، اور وہ اپنی دنیا میں مگن ہو گیا اور ایک مکمل اور بھرپور زندگی کے رنگوں سے بھری زندگی گزار رہا ہے، جو آپ سے محبت بھی یقیناً کرتا ہوگا، مگر کیا آپ نے خود ہی اس کے پیروں سے اپنی محبت کی بیڑیاں نہیں اتار لیں؟ وہ اب کسی اور کا ہو گیا ہے، تو کیا آپ اسے ہمیشہ ایک ادھورے وجود رکھنے کی تمنائی ہے؟ اپنی حساس تنہائی کو اس کے بھرپور دل اور زندگی میں سمو دینا چاہتی ہیں؟ آپ اس کو آزاد کیوں نہیں کر دیتی اپنی محبتوں کی قید سے؟ اس کو اپنی یادوں میں کیوں ڈبو کر رکھنا چاہتی ہیں، تاکہ وہ خود تو اذیت میں رہے ہی، ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی اذیت ناک بنا رہے؟ سوچے، جب وہ اپنی بیوی کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس نہ ہوتا ہوگا، تب اس پر کیا بیتی ہوگی؟ رابعہ، آپ نے بہت سنگین غلطیاں کی ہیں۔ جب آپ کو ریحان احمد اپنی محبتوں کا امین سونپ چکا تھا، تو آپ نے تب ہی اسے کیوں اپنے اور اس کے بیچ موجود رشتے سے آگاہ نہیں کیا، اور کیوں ان کی والدہ کے دھمکانے میں آ گئے؟ اور جب دیکھا کہ ریحان احمد اب بھی بے خبری میں کسی اور کے ہونے جا رہے ہیں، تو تب بھی انہیں سچ نہ بتا سکے، اور پھر جب وہ کسی کے ہو گئے اور زندگی سے اس کے ہونے لگے، تو آپ نے انہیں پورا سچ لکھ بھیجا۔ یاد رکھیں رابعہ، پورا سچ بھی وہیں امرت بنتا ہے جہاں ساری کشتیاں جلائی نہ جا چکی ہیں، اور اگر سب کچھ جل جانے کے بعد بھی پورا سچ آپ پا جائیں، تو وہ پورا سچ زہر ثابت ہوتا ہے۔ آپ نے محبت ضرور کی، مگر دعوے محبت سے ناآشنا ہی رہی۔ آپ یہ بھول گئی کہ محبت کی معراج محبوب کا سکر، اس کی خوشیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے ریحان احمد کو اپنے اور سفینہ جی کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا ہے۔ سفینہ جی اور ان کے والدین کا بھی تو کوئی قصور نہیں ہے نا؟ وہ بھی سچائی سے ناواقف ہی ہیں۔ اگر وہ سچائی جاننے کے بعد بھی ریحان احمد کو آپ سے چھیننے کی کوشش کرتے، تب تو وہ سزا کے مستحق ہوتے، مگر آپ نے اپنی منہ مانی جان کی غلط فہمی کی سزا انہیں بھی دی ہے۔ آپ نے ریحان احمد کو بانٹ کر نہ اپنا رہنے دیا، نہ سفینہ کا، نہ ہی ان کے بچوں کا۔ وہ اپنی والدہ سے بدگمان ہو گئے ہوں گے تو کسی اور رشتے پر اعتبار کیوں کرتے ہوں گے؟ ابھی بھی وقت ہے، آپ اس تعلق، اس نام و نہاد بندھن کو ختم کر دیں، اس سے پہلے کہ پورے سچ کا زہر بہت سے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دے۔ اس بیج کو ہی مٹا دیں پلیز۔ اس مشورے کو میری کسی ذاتی غرضی یا نتیجہ نہ سمجھے گا، مگر رابعہ پلیز آپ خود سوچیں کہ کیا آپ یہ سب ٹھیک کر رہی ہیں؟ یہ دنیا تیاگ کر دینا اور زندگی کی خوشیوں سے منہ موڑ لینا، کیا یہ صحیح ہے؟ اسی طرح آپ لوگوں کے لیے خود موضوع گفتگو بن رہی ہیں۔ آپ کے اسی جوک پر لوگ کیسی کیسی
आमियाना गुफ्तगू करते हैं और कितने मन घड़त अफसाने बना लेते हैं, आप क्या जानें। सुने आप अब अपने नाम के साथ रेहान अहमद का नाम लगाकर भी लोगों को मुतमिन नहीं कर सकती, बल्कि अपने लिए आपने अव्वल से ही परेशानी और उलझनों का इंतखाब कर लिया है। मगर प्लीज़ खुद को इस अजाब से आप बचा लीजिए और रेहान अहमद की वालदा को सच्चे दिल से माफ़ करके रेहान अहमद से ख़ुद को हमेशा के लिए अलग कर लीजिए, वरना रेहान अहमद को ज़िंदगी भर आपकी बेरंग और करपनाक ज़िंदगी का गम हकीकी खुशियों से दूर रखेगा। वो कभी ख़ुद को माफ़ ना कर सकेगा, वो बिखर जाएगा और बिखरे हुए लोग बिखरी हुई नस्लों की परवरिश करते हैं। आप रेहान अहमद की खुशियों को इन्हें लौटा दें, बिना किसी खलिश और कसक के इन्हें इनकी ज़िंदगी जीने का हक़ दे दें और अपने हिस्से की खुशियाँ लम्हे लम्हे को शीद लें, खुद भी अपनी नई दुनिया बसा लें और खुशियों से मुंह ना मोड़े। अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी अमानत हमारे सुपुर्द की और इसी ज़िंदगी को यूँ तबाह करने का, रब की सौंपी अमानत में ख़यानत करने का हमें कोई हक़ नहीं है। वो हमारे एक एक अज़ूज़ से हिसाब लेगा। जब आपका ये जोग, ये बेरंग और बेपनाह वजूद और तन्हाई ज़िंदगी मज़हब भी जायज़ नहीं। अल्लाह ताला ने आपके मुक़द्दर में खुशियाँ रखी होंगी, मगर आप खुद ही खुशियों से मुँह मोड़े हुए हैं। आप क्या पूरी ज़िंदगी यूँ गुजार लेंगी? राबिया बोलें, जवाब दें। ज़ैद रुबानी राबिया शाह के सब हालात सुनकर बोलता चला गया। राबिया का पल पर रंग बदलता चेहरा, इज़्तिराब जो इसके अंग अंग से छलक रहा था, इस बात का गवाह था कि वो इसकी बातों को ना सिर्फ सुन रही है बल्कि कायल भी हो रही है। मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशियाँ, तो अब मैं क्या करूँ? डॉक्टर तो कहता है कि वो अचानक बोलते बोलते खामोश हो गई थी और इसकी इसी ज़हनी कैफियत को अयां करके टूटे फूटे से जुमले ने ज़ैद रुबानी के अंदर ख़तरे के सायरन बजा दिए थे। वो बुरी तरह ठटका था, चौंका था। जवाब दो, क्या कहता है डॉक्टर? राबिया, क्या हुआ है तुम्हें? बोलो। वो बुरी तरह घबरा कर इसकी जानिब मुतवज्जो हो गया था। राबिया पर एक नज़र इसकी आंखों में उतरी, जहाँ इसके लिए अब भी बेपनाह परेशानी तशवीश दिखाई दे रही थी। तब वो हारी हुई लड़की मुकम्मल हार गई और डॉक्टर की रिपोर्ट वाली फाइल इसकी जानिब बढ़ा दी, जिसे थामते हुए ज़ैद रुबानी के हाथ एक पल को कांपने लगे थे और चेहरा जर्द पड़ने लगा था। इसने बगौर राबिया का चेहरा जांचा था और फाइल को डैशबोर्ड पर रखकर राबिया की हैरानी और बेयकीनी को इसने पढ़ने की कोशिश भी ना की थी। महसूस करने के बावजूद कुछ किए बिना कार स्टार्ट कर दी थी। इसके दिल की दुनिया ज़ंजीरों की ज़द में थी, दिमाग अलग शल हो रहा था। वो बामुश्किल ड्राइव कर रहा था। आप कहाँ जा रहे हैं? राबिया अनजाने रास्तों को देखकर चौंकी थी। ये रास्ता इसके घर की जानिब तो नहीं जाता था। फिर अपने घर पर मुख्तसर जवाब दिया था इसने। इसके लहजे में ऐसी कोई बात ज़रूर थी कि राबिया कुछ कहते कहते रुक गई थी। आइए। रुबानी पैलेस की पोर्च में कार रोककर इसने राबिया शाह को उतरने का इशारा किया और वो खामोशी से बिना कोई सवाल जवाब किए कार से उतर आई। इसे यकीन था कि घर पर रुबानी साहब और मिसेस रुबानी ज़रूर मौजूद होंगी और ज़ैद इसे किसी गलत मकसद के तहत हरगिज़ नहीं लाया, और बाकी इसका ये यकीन गलत ना था। वो इसके साथ साथ कदम उठाती अंदर दाखिल हुई थी। मुबारक हो बेटी, बहुत बहुत मुबारक, हमारी बेटी तो बहुत मशहूर हो गई। रुबानी साहब ने इसके सर पर शफ़क़त से हाथ फेरते हुए इसे इसकी किताब नई शाया होने पर मुबारकबाद दी और वो इनकी अंदाज़े तारीफ़ पर बुरी तरह शर्मिंदा होकर बिल्कुल स्कूल गर्ल की तरह शर्मा गई थी। चेहरा कान की लूहों तक सुर्ख हो गया था। ज़ैद ने बड़े इंटरेस्ट से इसका चेहरा देखा था। लबों में मुस्कुराहट बिखर गई थी। मिसेस रुबानी ने राबिया को खुद से लपेट कर ढेर सारा प्यार कर लिया था। इनका रवैया हमेशा इसके साथ सगी माओं जैसा ही होता था और राबिया इन दोनों मियाँ बीवी की मोहब्बतों के आगे हारने लगती थी, पिघलने लगती थी। और ज़ैद रुबानी भी तो इन्हीं के वजूद का हिस्सा था। वो बुरी तरह शिकस्त से दो चार कर दिया गया था ताकि अवाम के जुमलों के हिसार में इनके मफ़हूम को पा लेने के लिए तैयार करके हतमी फ़ैसला कर चुकी थी। रेहान अहमद से तलाक लेकर इसे एहसास जुर्म से आज़ाद कर देने का, इसे सफ़ीना जा को पूरे का पूरा सौंप देने का। खुद इसके लिए रेहान अहमद की मोहब्बत हमेशा ज़िंदा रहनी थी, मगर इसे ज़ैद रुबानी की बातों के बाद इस बात को तस्लीम कर लिया था कि मोहब्बत भरे हुए तालाब के पानी की तरह नहीं है, जिसमें गुज़रते वक़्त के साथ काई और बदबू पैदा हो जाती है। मोहब्बत तो वसी और इस समंदर की मानिंद है, जिसमें जाने कितनी छोटी बड़ी नदियों, झरनों और दरियाओं का पानी जमा होता है और जो अपने से बड़े समंदर में जा गिरता है। और ये आगे बढ़ने का, एक मोहब्बत से दूसरी मोहब्बत में मदगम होने का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। इस हकीकत ने इसे शांत कर दिया था। वो वाकई मोहब्बत में है। रेहान अहमद से भी बढ़कर खुद गर्जी का मुजाहरा कर रही थी।
मामा खाना लगवाएं, मुझे बहुत भूख लग रही है। वो जो एक मर्तबा फिर से अपने ख्यालों में खो गई थी। ज़ैद की आवाज़ पर चूंकि जो इसके सामने सोफे पर बर्जुमान था। रुबानी साहब और दूसरे सोफे पर बैठे थे और रुकैया बेगम मिसेस रुबानी ज़ैद के वेले पर खाना लगवाने का कहने चली गई थी और ज़ैद इस पर एक नज़र डालकर इसकी रिपोर्ट पढ़ने लगा था। जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था वैसे वैसे इसका रंग जर्द और चेहरा बेयकीनी और सदमे का तासुर देने लगा था। राबिया इसको बगौर देख रही थी और इसकी बिगड़ती हालत ने राबिया शाह के दिल को रेहान अहमद के बाद किसी और के लिए रेहान की तरफ से ज़्यादा तड़पा दिया था। राबिया, ये नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये झूठ है, मैं नहीं मानता इस मेडिकल रिपोर्ट को, गलत है, ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। अचानक ही वो चला उठा था और इसके यूं चलाने पर रुबानी साहब समेत रुकैया बेगम जो अभी अभी वापस आई थी बुरी तरह तड़प कर परेशानी में इसकी जानिब बढ़ी थी। वो वहशत ज़दा सा टक टक दीवानगी के आलम में सामने बैठी राबिया को देखे जा रहा था। लड़के क्या हुआ, बेटे क्या हुआ? और जब ज़ैद ने फ़ाइल रुबानी साहब की जानिब बढ़ाई तो इसे पढ़ने के बाद इनकी हालत भी बिगड़ने लगी। रुकैया बेगम ने शौहर और बेटे की हालत देखी तो फ़ाइल चपड़ ली और फिर वो भी इसी कैफियत में मुब्तला होगी। शायद सारे मोहब्बत करने वाले इस खबर पर ऐसे ही करब और बेयकीनी से पत्थर बन जाते हों। राबिया सोच कर रह गई, क्या ये सच है बेटा? मिसेस रुबानी की शिकस्ता दुख की शिद्दत से बोझल आवाज़ ने राबिया के बेहिस्सो वजूद को जिंदा कर दिया। जी जी, ये वो सच है जिसने मुझे ज़िंदगी में पहली बार हार जाने के दुख की ज़िद के बाद सबसे बड़ी शिकस्त से दो चार कर दिया है कि मैं और इससे आगे इसकी आवाज़ इसके अंदर ही घुट कर रह गई थी। वो मिसेस रुबानी की बाहों में सिमट कर बुरी तरह बिखर गई थी, तड़प तड़प कर रोती थी। इसका एक एक आंसू ज़ैद रुबानी के दिल पे शगाफ डाल रहा था। रुकैया बेगम और रुबानी साहब भी तड़प गए थे। वो सब इसे समेटने की कोशिश में बेहाल हो रहे थे मगर वो थी कि समेटने की कोशिश में बुरी तरह नाकाम हो गई थी। घर के मुलाज़मीन अलग इस दर्दनाक मंज़र की ताब ना लाते हुए कोने खुदरों में छुपे अश्क बहा रहे थे। बस करें राबिया, इंशाअल्लाह ये रिपोर्ट्स गलत साबित होंगी। मैं आपका इलाज अपने अस्पताल में कराऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला आपके साथ साथ मुझे भी आपकी ज़िंदगी की नवीद देगा। आपको ज़िंदा रहना होगा मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। ज़ैद रुबानी तो जैसे भूल ही गया था कि वो किस किस के सामने मौजूद है और क्या क्या कहे जा रहा है। हाँ बेटा, आपको हमारे बेटे के लिए ज़िंदा रहना पड़ेगा। रुबानी साहब का हाथ इनके दिल से निकल कर सवालियों पर अर्श से टकरा जाने वाली दुआ समेत इसके सीने से ठहर कर इस लम्हे इसके दुआ के अमर होने का गवाह बन गया और इस दुआ और इस इल्तिजा में डूबते दिलों के अरमानों की सच्चाइयों का लहू भी शामिल था। राबिया ने इस बात में बेख्तियारी की कैफियत में सर हिलाकर झुका लिया था और ज़ैद इस बेख्तियाराना एतराफ़ शिकस्त व फ़दा पर सरशार होकर सरे नियाज दुआओं के हुर्फ़ों में ढल गया था। अल्लाह ताला इस सरतापा मोहब्बत को खुशियों के रंगों से भरी एक कामयाबी और तवील उम्र अता करे और उनकी मोहब्बतों का मौसम ता दमे मर्ग ना बदले। और जब रात गई वो बहुत सी दुआओं के मोहब्बतों के साथ में घिरी ज़ैद रुबानी के साथ अपने घर आई तो पोर्च में खड़ी रेड करोला को देखकर ठटक गई। कौन हो सकता है? खुद ज़ैद रुबानी भी किसी गैर मामूली बात के होने का एहसास पाकर इसके साथ ही अंदर दाखिल हुआ था और लॉन्च में दाखिल होते ही दहलीज पर ठटक कर रुक गया था। रेहान, राबिया के लबों पर आए नाम की बाज़ गश्त ने इसके वजूद को पत्थर बना दिया था। वो जो अपने सामने कहर और जुनून के तासरात चेहरे पर लिए रेहान अहमद को टक टक देखे जा रही थी, अचानक चूम गई। तुम कहती थी हमेशा तुम्हारी रहूंगी, बड़ी पाठसा बनी फिरती थी मेरे सामने। अम्मा ख्वाम मुझे मजबूर कर रही थी कि जाकर राबिया को ले आओ, वो बड़ी दुखी है, इसकी दुनिया तो मैंने इससे छीन ली है। मैं इससे माफ़ी मांगूंगा तो मुझे चैन आएगा, वो मुझे ज़रूर माफ़ कर देगी। रेहान, इसके दिल की दुनिया बात कर दे। मगर अम्मा, मासूम को क्या खबर कि इनकी बेचारी राबिया साहबा इधर अय्याशियाँ करती फिर रही हैं, गैर मर्दों के साथ रातों को देर तक बाहर फिरती हैं, ऊपर से नौकरों को ये सबक पढ़ाती हैं कि अगर कोई पूछे तो कहना आज पर पहली बार देर हुई है। वाह खूब राबिया बेगम, तुम तो बड़ी अच्छी ड्रामा बाज और अदाकार हो। कैसी कैसे जज्बाती अल्फाज होते हैं तुम्हारे पास दूसरों को एहसास मोहब्बत और जुर्म में मुब्तला करने का। मगर आज मैं तुम्हारे सहर से ख़ुद को आज़ाद करता हूँ तो मैं समझ ही ना सका कि तुमने क्यों मुझसे तलाक लेने से इनकार किया। दर हकीकत तुम्हारी नज़र मेरी दौलत पर थी ना, और मैं अपनी बावफा बासमत और मोहब्बत करने वाली बीवी सफ़ीना से सिर्फ तुम्हारी वजह से दूर रहा कि तुम्हारे साथ ज़्यादती कर देने के एहसास ने मुझे हमेशा तड़पाए रखा, मगर मैं समझा ही नहीं तुम्हारी चाल। मगर आज मैं इतराफ़ करता हूँ कि तुम इस काबिल हो ही नहीं कि मैं तुम्हें चाहूँ। मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल रहा हूँ राबिया, और अपना अब अपनी तमाम तर मोहब्बतें सफ़ीना को सौंपने जा रहा हूँ।
میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں طلاق دیتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں، تمہیں بہت جلد طلاق نامہ مل جائے گا۔ آج کے بعد جو مرضی کرنا، بے شک کھلے عام بے حیائی کے مظاہرے کرنا، خبردار کبھی پلٹ کر واپس نہ آنا، اور نہ ہی ہم سے یہ توقع رکھنا کہ ہم تمہارے لوٹنے پر تمہیں پناہ دیں گے۔ زید اور رابعہ کے سنبھلنے سے پہلے ہی، کچھ کہنے سے پہلے ہی، ریحان احمد گھر کے ملازمین کی موجودگی میں رابعہ کے شفاف دامن کو داغ داغ کر کے اس کو طلاق دے کر اس پر کیچڑ اچھالتا ہوا زید ربانی کے وجود کو جھٹکے سے دھکیلتا ہوا باہر نکل گیا۔ ایک کہ آلود نگاہ رابعہ کے دکھ اور بے یقینی، حیرت اور اذیت سے پتھر بن جانے والے وجود پر ڈال کر وہ تو سوچ کر آیا تھا کہ آج رابعہ کو منا کر اپنے ساتھ لے جائے گا اور اپنی محبتوں کی برکھا میں اس کے تن من کو بھگو دے گا، مگر وہ اپنے جنون اور غصے کے باعث آج ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی بنا پر سب کچھ ہار گیا تھا۔ آج بھی وہ بے خبر تھا، اور اس بے خبری کا زہر جب پورے سچ کی صورت اس کے وجود میں اترا تو وہ زندہ ہو کر بھی زندہ نہ رہ پایا، اور رابعہ کو جو احساس موت اس کی ماں نے دیا تھا وہی احساس ندامت اور جرم و گناہ سمیت اس کے اندر کچھ عرصے بعد ہی ہمیشہ رہنے کے لیے زندہ ہو گیا تھا۔ رابعہ ریحان احمد کے جھٹکے سے زید ربانی تڑپا تھا۔ وہ تیر کی سی تیزی سے رابعہ کی جانب بڑھا تھا، جس کے وہم و گمان میں بھی یہ سنگین صورتحال نہ تھی۔ ملازمین الگ غمگین اور غصے اور دکھ اور صدمے سے کنگ سے کھڑے تھے۔ رابعہ تو اس کی بے بنیاد الزامات سن کر کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ زید ربانی کی پکار پر اس نے خالی خالی بے یقینی سوال نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ رابعہ ہوش میں آئی اور زید ربانی نے پہلی بار اس کو کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا تھا، اور اس کے جھنجھوڑنے پر بھی جب وہ سکتے کی کیفیت میں رہی تو خود پر جبر کرتی، اور زید ربانی نے اس کے پھول جیسے رخساروں پر زوردار تماچا رسید کیے، اور اس عمل کا خاطر خواہ اثر ہوا کہ رابعہ کی آنکھوں میں قطرہ قطرہ جمع ہوتا پانی پلکوں کی باڑ پھلانگتا ہوا رخساروں پر طوفان کی صورت بہہ نکلا تھا۔ وہ زید کی باہوں میں سمٹ کر جو بکھری تو ہوش ہی کھو بیٹھی اور زید کی باہوں میں جھول گئی۔ زید کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور اس ایک اور سنگین صورتحال کو دیکھ کر رابعہ نازک پھولوں جیسے وجود کو بڑی سرعت سے اپنے بازو پر اٹھا کر وہ باہر کی جانب لپکا تھا، ڈرائیور کو پکارتا ہوا۔ جیسے جیسے رابعہ کی بے ہوشی طویل ہوتی جا رہی تھی، ویسے ویسے ربانی صاحب، مسز ربانی اور سب سے بڑھ کر زید ربانی کا دل، اس کی روح، اس کی ایک ایک دھڑکن دعا کے حروف بنتی محو مناجات ہو رہی تھی۔ پچھلے 3 دنوں سے وہ سب جس اذیت سے گزرے تھے، اس اذیت نے ان کے دلوں کو حقیقتاً محبت بنا دیا تھا، دعا کے حروفوں میں ڈھال دیا تھا ایک ایک دھڑکن کو۔ تمہیں جینا ہوگا اب صرف میرے لیے، تم ناانصافی نہیں کر سکتی ہو، میں تمہارے بنا مر جاؤں گا۔ ابھی تو مجھے تمہیں یہ بھی بتانا ہے کہ میری محبتوں میں تمہارے لیے تمنا ہے، جبھی تو اس ذات باری تعالیٰ نے مجھے تمہارا روپ دے دیا ہے۔ تمہاری وہ میڈیکل رپورٹ غلط تھی، کسی اور کی رپورٹ پر تمہارا نام لکھا گیا تھا۔ تمہاری اصل رپورٹ نے تو میرے دل کی دنیا کو برباد ہونے سے بچا لی۔ تمہاری اصل رپورٹ کے مطابق تو تمہیں ڈپریشن ہے، ساتھ ہی تمہارے دل کی حالت بھی کمزور ہے۔ دیکھو، مگر پھر بھی یہ میری محبت ہی نہیں ہے کیا کہ تمہارا دل تمہیں دغا دینے میں ناکام رہا ہے، اس سنگین صورتحال میں بھی؟ اس لیے ایسا ہوا ہے نا رابعہ جان کہ تمہارا دل اب میری امانت ہے، اور میری امانت میں تم یا تمہارا دل خیانت کیوں کر سکتے ہو؟ میں نے اپنے رب سے مسئلے پر آتے جا کر دعا میں تمہیں مانگا تھا، تو ایسا کیسے اور کیوں کر ممکن ہوتا کہ میرے دل سے نکلی دعائیں رائگاں جائیں؟ دیکھو رابعہ، آنکھیں کھول دو، مجھے یہ اعتبار سونپ دو، میری محبت ہی اب تمہاری زندگی کی، تمہاری سانسوں کی ضمانت ہے۔ پلیز رابعہ، آنکھیں کھول دو، دیکھو، جی اٹھو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے سارے دکھ سمیٹ لوں گا، تمہارے جیون کو پھولوں سے سجا دوں گا۔ آنکھیں کھولو رابعہ، پلیز۔ ڈاکٹرز کی آخری جواب دینے کے بعد اگر اسے 2 گھنٹے کے اندر ہوش نہ آئے تو یا تو وہ کومے میں چلی جائے گی اور اس سے آگے کا تصور ہی ان تینوں نفوس میں سے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ زید ربانی کو ڈاکٹر ہونے اور پھر اس اسپتال میں اپنے دوست ڈاکٹرز کے ہونے کی وجہ سے خصوصی رعایت حاصل تھی۔ جب ڈاکٹرز نے آخری جواب دیا تو وہ بے قرار سا رابعہ شاہ کے پاس چلا آیا، جس کی نازک کلائیوں میں ڈرپس لگی ہوئی تھی، منہ پر آکسیجن ماسک کی بدولت سانسیں آ جا رہی تھیں، چہرے پر حد درجہ کمزوری اور دکھ کے تاثرات تھے، رنگت ہلدی کی طرح زرد ہو رہی تھی۔ وہ مشینوں کے سہارے زندہ لڑکی زید ربانی کے محبت بھرے دل کو بری طرح تڑپا گئی تھی، جو اس کے قریب بیڈ کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ کر اس کا نازک ڈرپس کی قید میں جکڑا ہاتھ تھامے اسے ٹک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنی پیشانی
ٹکا کر بری طرح سے سکتا ہوا سے پکارنے لگا۔ ڈاکٹر حارث اور ڈاکٹر دانیال، جو زید کے دوست بھی تھے، اس کی اس حد درجہ بڑھتی ہوئی دیوانگی اور محبتوں کی شدتوں کو محسوس کر کے بے جان ہوتی ہوئی لڑکی کے لیے خود بھی دعا گو تھی۔ اس لڑکی کی زندگی ہی ان کی عزیز جان دوست کی سانسوں کی ضمانت تھی۔ زید کی حالت نے بھی ان کو خوفزدہ کر دیا تھا، جو خود بھی عالم فراموشی اور بے خودی میں بولتا ہوا اس زندگی اور موت کی سرحدوں کے درمیان بہت بلندی پر کھڑی لڑکی سے لوٹ آنے کی التجائیں کر رہا تھا۔ رابعہ جو زندگی کی حد سے دور نکلتی جا رہی تھی، اچانک ہی یوں محسوس ہونے لگا جیسے دور کہیں سے کوئی پکار رہا ہے۔ بڑی تڑپ اور بے قراری تھی اس کی پکار میں، محبت کا ایک جہاں لوٹانے کو بےتاب لہجے کی پکار اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ اس پکار سے ہار کے اس کی جانب واپس پلٹ رہی تھی، موت کی حدود سے نکل آئی تھی، اور بہت دھیرے دھیرے رابعہ کی پلکوں نے اضطراری کیفیت میں نیم واں ہو کر اس کی آنکھوں کو، اس کی بے نور ہوتی آنکھوں کو دوبارہ سے زندہ ہونے کا احساس بخش دیا تھا۔ دھندلائی آنکھوں سے اس نے دیکھا کہ کوئی سر جھکائے اس کے بہت قریب سے اسے پکار رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے حواس بحال ہونے شروع ہوئے تو آواز اور لہجہ مانوس سا لگنے لگا۔ ڈاکٹر حارث اور ڈاکٹر دانیال اتنے دنوں سے بے ہوش، مگر اسے اتنی جلدی ہوش میں آتے دیکھ کر زید کی محبتوں کی سچائی پر ایمان لاتے ہوئے تیزی سے اس کی جانب بڑھے اسے طبی امداد دینے کو۔ زید! رابعہ کے لبوں پر اس کا نام آیا تو اس نے جھٹکے سے شدت گریہ سے سرخ ہوتی اور وحشت ٹپکاتے چہرے سمیت اسے بے چینی سے دیکھا۔ تم ہوش میں آ گئی رابعہ؟ حارث دانیال میری رابعہ ہوش میں آ گئی۔ وہ دیوانگی کے عالم میں اپنے دائیں بائیں کھڑے دانیال اور حارث کے شانوں کو جکڑے ہوئے سر خوشی کے عالم میں بولا تھا۔ رابعہ اس کی دیوانگی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں بری طرح برس رہی تھیں، مگر لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ رابعہ اپنے سارے غم بھولنے لگی تھی۔ مبارک ہو زید، بہت بہت مبارک ہو، تمہاری دعاؤں نے رابعہ کو بچا لیا۔ اب تم رونا بند کرو اور جا کر انکل آنٹی کو بھی یہ خوشخبری سناؤ، اور ہاں، اب آنا تو انسان بن کر آنا، مجنوں بن کر نہیں۔ اب جاؤ۔ دونوں نے اس کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کی اور ساتھ ہی باہر کا راستہ بھی دکھا دیا۔ زید نے دیکھا کہ ان کے بھائی کہنے پر رابعہ کا زرد چہرہ ایک لمحے کو حیا سے سرخ پڑ گیا تھا، گویا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اب بالکل ہوش آواس کی دنیا میں لوٹ آئی ہے۔ دانیال اور حارث کے آخری جملے نے رابعہ کے لبوں پر ایک لمحے کو مسکراہٹ بکھیر دی تھی، جس نے زید کے دل کو شانت کر دیا تھا، اور وہ دانیال اور حارث کو تھوڑی پر ہاتھ پھیر کر انگلی دکھا کر دیکھ لوں گا کی وارننگ دیتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، جہاں مسز ربانی ایسے ہی کسی خوشخبری کی منتظر جائے نماز بچھائے سجدے میں سر رکھے محو دعا تھی۔ دانیال اور حارث رابعہ کا چیک اپ کر کے اسے زید کی دیوانگی کی قصے سناتے ہوئے دوبارہ نیند کا انجیکشن لگا کر گہری نیند سلا دیا تھا تاکہ وہ پرسکون ہو سکے۔ جب مکمل صحت یاب ہوگی تو تب تک زید ربانی سے اپنی رفاقتوں کے سائے میں لے چکا تھا۔ اس عرصے میں اس نے اس کے دل میں زید ربانی کی محبتوں کی سچائی شدتوں کی گواہی دیتے ہوئے ایک ایک دھڑکن کو زید ربانی کے نام کر دیا تھا۔ یہ نئی زندگی زید ربانی کی امانت تھی۔ ریحان احمد نے تو واپس لوٹنے کے 2 دن بعد ہی طلاق نامہ بما حق مہر اس سے بھجوا دیا تھا۔ ریحان احمد کے بیجا شک اور بے بنیاد الزامات نے رابعہ شاہ کے دل میں موجود اس کی محبت کو بے موت مار دیا تھا، اور ریحان کی محبت کی لاش کو اسی نے اپنے ہی دل کے کسی تاریک کونے میں دفن کر دیا تھا، اور خود روشنی کے سفر کو تیار کھڑی تھی۔ عدت پوری ہوتے ہی مسز ربانی اور ربانی صاحب نے اس سے اپنے زید کی دلہن بنانے کے فیصلے کو حقیقت کا روپ دے دیا تھا۔ رسموں کی ادائیگی اور رخصتی کے بعد ربانی پیلس میں رابعہ کی استقبالیہ اور پھر رسموں کے سلسلے کے ختم ہونے کے بعد جب رابعہ کو زید ربانی کے سرخ گلاب اور موتی کے پھولوں سے سجے کمرے میں لا کر مسیری پر بٹھایا گیا، تب تک زید کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ چکے تھے۔ رشتے کی بہنوں کو نیک دیکھ کر جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس سراج سے اس نے دروازہ بند کر کے لاک لگایا تھا، جیسے ایک لمحے کی بھی تاخیر کی تو وہ دروازے میں پھر سے نازل ہو جائیں گی، اور اب وہ سوائے رابعہ کے ہونے کے احساس، اس کو پا لینے کے احساس کے ہر احساس سے عاری ہو جانا چاہتا تھا۔ کلا اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا، گلے سے پھولوں اور نوٹوں کے ہار اتار کر خود کو اس بوجھ سے آزاد کیا، اور مہکتے گلابوں اور موتیوں کے درمیان بیٹھی رابعہ کی جانب قدم بڑھا دیے، جو گھونگھٹ کے اندر بھی اس کی ایک ایک حرکت کو محسوس کر کے اس کی دیوانی ہے ہراساں ہو رہی تھی۔ سکڑی سمیٹی سی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ زید کے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ اس کا سر
مزید جھکتا جا رہا تھا، اور جب زید نے اس کے قریب آ کر پھولوں کی لڑیاں ہٹا کے بیٹھا تو اس کا سر گھٹنوں پر ٹک گیا تھا۔ نہیں رابعہ، ادھر، زید نے گھونگھٹ اڑتے ہوئے کہا۔ دیکھو میری طرف میری جان، نرم لہجے میں کہا تھا، اور اس کے لب بھی ساکت رہنے پر زبردستی اس کے سر کو تھام کر آہستگی سے اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے وہ جیسے اپنی ہوش کھونے لگا تھا۔ بند آنکھیں، مسکارے سے سجی لمبی دراز خمدار گھنی پلکوں کی اضطراری جنبش، میرون لپسٹک سے سجے تراشتا نازک لبوں پر پھیلی پرکیف مسکراہٹیں، اور تھر تھراتے گالوں پر اترتی گلابی زہر ربانی تو اس کے اس ہوشربا روپ کو دیکھ کر دیوانہ ہی ہو گیا تھا۔ آنکھیں کھولو رابعہ، دل چاہا تھا اس لمحے ان آنکھوں کی کیفیت سے اس کے اندر کا سارا حال جان لے۔ تبھی پکار اٹھا کہ چہرے جھوٹ ضرور بولتے ہیں مگر آنکھیں نہیں۔ اس کی بے حد اسرار پر رابعہ کی پلکیں ایک پل کو بڑی دقتوں سے آنکھوں کو بے نقاب کر کے اس کی جانب اٹھی تھیں، اور زہر ربانی نے اسی ایک پل میں اس کی آنکھوں کے خمار، سرخی، شرم و حیا، خوشی اور مسکراہٹوں سے اس کے اندر کا سارا حال پڑھ لیا تھا۔ وہ تو پلکیں دوبارہ جھکا چکی تھی، اور زید اس کی کلائیوں میں گولڈ کے انتہائی نازک مگر دیدہ زیب اور قیمتی کڑے پہنتے ہوئے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی محبتوں کی زنجیروں میں جکڑ لیا تھا، اور اس کی پناہوں میں سمیٹ کر سکھ پا جانے والی رابعہ ریحان احمد سے بھی زیادہ وجیحہ اور حسین ہمسفر مل جانے پر، جس کا دل بھی اس کے چہرے اور وجود جیسا حسین تھا، اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کرنا نہ بھولی تھی۔ زندگی ایک دم سے اتنی حسین ہو گئی تھی کہ یہ محبتوں کی جیت تھی جو ان دونوں نے ایک دوسرے کو پا لیا تھا۔ یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا تجھے مانگا ہے خدا سے، اور اس کی رائٹر ہیں اکبر ثنا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ کمنٹس باکس میں بتائے گا۔ ناول کے سٹارٹ میں پڑھتے ہوئے تھوڑی سی دقت ہوئی تھی، امید کرتی ہوں آپ اس کو سمجھیں گے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔